نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتٌ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیا مقدسہ نمبر 81 سے لے کر 87 تک 87 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان جھوٹے نبیوں، لعین مردودوں نبیوں سے، ان کے فتنے سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، اور جو ان کے کرندے ہیں خاص طور پہ مرزئی، ان سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج تو سورۃ نساء کا سلیسہ ترجمہ ہی کریں گے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز آئی تو آپ کو بتائیں گے۔ کہ یہ عیسائی، یہودی، ان کی ایک چال ہے کہ
انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ نبی علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ہر بات کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ہر بات پر لبیک کہتی ہیں، آقا علیہ السلام سے بہت محبت کرتی ہیں، جب ان کی یہاں حکومت رہی انگریزوں کی نا، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے غلام قادیانی کو نبی گھڑ دیا، یہ ان کا بنایا ہوا نبی ہے، اور اس کے ماننے والے بھی پہلے درجے کے جاہل ہیں کہ مسلمانوں سے پھٹ کر مردود ہو کر ادھر جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، یہ کوئی سچائی کی علامت نہیں۔ دیکھ لو کافر آج بھی مسلمانوں سے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، اور مسلمان جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے تیار ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد مسلمان جو ہے، مسلمان آقا علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ جتنے لعین مردود بعد میں اٹھے یہ سب جھوٹے ہیں، بالکل۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی وہ غلط پیش کرتے ہیں، غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں خواہ مخواہ کمی کرتے ہیں، اور اوپر سے نام بھی بڑا ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو ورقہ ہی پھاڑ دیں، کہتے ہیں ورقہ پھاڑ دیں، بالکل آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خاص طور پہ وہ ترلے والا آقا علیہ السلام کی حدیث بھی پیش کر رہا ہے کہ ایک بہت بہترین خوبصورت اللہ نے مکان کی مانند یا ایک محل کی مانند انبیاء کے سلسلے کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اس میں ایک اینٹ کی گنجائش رکھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے آئے مکان پورا ہو گیا۔ اب مکان پورا ہو گیا، لیکن مرزائی اسی حدیث سے ایک نیا کام، جہل وہ بالکل جن کو اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا، ترک نکالا ہوا اوپر سے دے کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، حدیث پاک بھی وہ غلط پڑھ رہا تھا، چلو کسی وقت میں بھی وہ حدیث پیش کروں، لیکن دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف شان کو گھٹانا اور اپنے نبی، جھوٹے نبی، لعین مردود نبی، کانے نبی کو آگے لانا، یہ ہے ان کا شیوا مرزائیوں کا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک نبی علیہ السلام کی محبت کرنے والے، آقا علیہ السلام کے غلام، آقا علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں، آقا علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تب تک آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے جب فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ایسے لعنتی انسان، جھوٹے نبی جتنے مرضی گھڑتے رہے، کانے نبی آتے رہے، دجال نبی آتے رہے، آقا علیہ السلام کی شان میں ذرا بھی، ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور بڑھانا ہے۔ آج کی آیات مقدسات میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور وہ کہتے ہیں وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي،
جب آپ کے پاس سے وہ دوسری جماعتوں میں دوسری گروہ کے پاس چلے جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں منہم غیر الذی تقول، انہی میں سے جب وہ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو انبیاء کے خلاف، نبیوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ منصوبہ بندی کرتی ہیں. منہم غیر الذی تقول، پھر وہ کہتی ہیں جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں نا ادھر دوسری طرف دوسری جماعتوں میں، تو پھر وہ آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور پہلے انبیاء کی مثالیں دے دے کر اپنے جھوٹے نبیوں کو ثابت کریں گے، منصوبے بنائیں گے. کل میں نے کون سی بات کرنی ہے، کل میں نے کون سی بات کرنی ہے، قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے. تو ظاہراً اللہ نے نبی علیہ السلام کی شان ہی بیان فرمائی، ظاہراً بلکہ پوری طرح اللہ نے آقا علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں اس کی تشریح فرما دی اور فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب زبردستی نبی کو ثابت کرتے ہیں، زبردستی. کہتے ابراہیم علیہ السلام، آقا علیہ السلام فرماتے اگر یہ جوان ہو جاتے تو رہتے تو میرے بعد یہ نبی ضرور ہوتے، تو اللہ نے رہنے نہیں دیا، بات تو یہاں ختم ہو گئی. اسی طرح حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم کے بارے میں فرمایا کہ علی تو میرے ساتھ، میری نسبت تیرے ساتھ یا تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی. لیکن فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیسا لا نبی بعدی، لیسا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اسی سے حدیث سے پھر اس کا مفہوم تو ہے نا کہ نبی ہو سکتا ہے. لعنت، خدا کی لعنت، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، حرام زادوں پہ خدا کی لعنت. یہ اپنے اپنا ڈی این کرائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نبی چننا چاہتے ہیں نا، یہ اپنا ڈی این کرائیں. بہرحال گند کو کیا کھولنا، نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبے بناتی ہیں، اسلام کے خلاف منصوبے بناتی ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کے خلاف منصوبے بناتی ہیں. طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو کچھ وہ سن گن کرتے ہیں نا، جو کچھ رات کو وہ باتیں کرتے ہیں، رات کو منصوبے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب تو اپنے اس کے پاس تو لکھ کیوں ہے. فعارض عنہم، محبوب ان سے تو دور رہ. نبی علیہ السلام دنیا میں بھی دور ہو گئے، آخرت میں بھی دور ہو گئے. آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. میں تو دنیا میں ہی کہتا ہوں کہ کسی مرزائی مرنے کے بعد جب 3 دن ہو جائے نا تو اسے پھر کھول کے دیکھو قبر کو، دوسرے دن ہی کھول کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ کیا بھاؤ اس کے ساتھ بیت رہی ہے، کیا اس کے ساتھ گزر رہی ہے. خود عبرت حاصل ہو جائے گی. فعارض عنہم، محبوب تو ان سے دور رہ، تو ان کو. فتوکل علی اللہ، پس صرف اپنے رب پر بھروسہ کر، توکل کر. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے، وکیل ہے، کارساز ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں تم غور کرتے قرآن پاک میں، تم قرآن پاک کو پوری طرح سمجھتے نہیں. ولو، اور اگر کانا من عندی غیر اللہ لوجدوا فی اختلاف، اگر یہ قرآن پاک کسی اور کا ہوتا یا اور کے پاس سے آتا، غیر خدا کے پاس سے آتا،
لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پھر اس قرآن پاک میں تم ضرور بہت بڑا اختلاف پاتے ہیں. کوئی اختلاف ہوتا اس میں، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. اس کے اندر جو اختلاف نہیں ہے نا، اور اس کا چیلنج جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک ہے، خالص اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک کے اندر تم غور نہیں کرتے، فی اختلافا کثیرا. اگر وہ اس کو پاتے کسی غیر کی طرف، غیر سے پاتے، تو پھر اس میں بہت زیادہ اختلاف بھی پاتے. اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی بات امن کی، سکون کی یا ڈر کی آئے، اذاعوا بہ، تو اس کا خوب ڈنڈورا پیٹتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، بتا بیٹھتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اس کو لوٹاتے ہیں رسول کی طرف. اور اگر لٹا لے اس کو رسول اپنی طرف، اور لٹاتے اس کو ان لوگوں کے پاس جن کا وہ حکم مانتے ہیں، اپنے حاکموں کے پاس. منہم لعلم اللہ الذین یستنبطونہ منہم، تو ضرور اس سے اس کی حقیقت جان لیتے جو بعد میں وہ کوشش کرتے یا کاوش کرتے. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر محبوب آپ پر یا تم پر، مسلمانوں تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمت، وہ اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان، پھر ضرور تم اتباع کرتے شیطان کی. الا قلیلا، مگر کم بچتے، کم پیچھے رہ جاتے، زیادہ شیطان کی اتباع کرتے. فقاتل فی سبیل اللہ، پس جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں. محبوب آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محبوب جہاد کر. لا یکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی، مگر جو تم اپنے آپ کر بیٹھو، اپنے آپ کو تکلیف دے بیٹھو، تو وہ علیحدہ بات ہے. وحرد المؤمنین، اور مسلمانوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرو، یعنی جہاد پر. وحرد المؤمنین، مسلمانوں کو بھی جہاد پر آمادہ کرو، ان کو بھی اکساؤ، ان کو بھی کہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، تو قریب ہے کہ اللہ کافروں کو یا کافروں کی سختی سے روک لے، یا کافروں کی سختی کو روک لے. اللہ تعالیٰ تم سے کافروں کی سختی کو روک لے. واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ کی سختی ہی سب سے زیادہ سختی ہے. واشد تنکیلا، اور اس کا عذاب سب سے کڑا یا سخت ہے، اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے.
من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھی سفارش کرے اچھی سفارش، لہو نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری من یشفع شفاعت سیئہ، اور جو بری شفاعت کرے، جو بھی شفاعت کرے شفاعت بری، سفارش بری، تو اس کے لیے اس کا حصہ ہے، اسی بری سفارش میں سے حصہ ہے، جس طرح کا وہ کرے گا ویسا ہی، کیا کہتے ہیں، جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر نگہبان ہے، مقیت ہے، قادر ہے، تمام چیزوں کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اپنے احاطہ میں لیا ہے۔ مقیتا، تمام چیزوں کو ٹھہرانے والا وہ ہے، جس طرح آپ کو آسان ترجمہ لگے وہ کر لے مقیتا کا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی لفظ سے سلام کرے، کسی لفظ سے، اچھے لفظ سے، فَحَيُّوا، پس تو لٹا، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھے لفظ سے، اور رُدُّوهَا، یا اسی طرح کا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تم پر سلام بھیجے، سلام کہے، آپ پر سلام ہو محبوب، تو اس کو بھی تو سلام کا جواب دے، اس سے زیادہ اچھا، اور ردوها، یا اسی کو اتنا ہی جتنا اس نے بیان کیا ہے، جتنا اس نے سلام کہا ہے، اتنا آپ بھی اس کو لٹا دیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شے کا حساب لینے والا ہے، حسیب ہے، محاسبہ کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور 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 تم کو جمع فرمائے گا، اکٹھا فرمائے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ خدا کے قرآن سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ خدا کے رسول سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ یہ ساری، جو رسول کہے وہ بھی خدا کے، جو قرآن کہے وہ بھی خدا کے، اور جو خدا کے وہ بھی خدا کے، تو خدا سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ اللہ فرماتا ہے خاتم النبیین، خدا کے رسول میں خاتم النبیین، اب اس میں نئے نئے تراجم نکالنے، نئے نئے مفہوم نکالنے، لعنت و خدا کی، خدا کے کلام کو بدلنے کی کوشش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بدلنے کی کوشش۔ وہاں سر سید احمد خان کا نظریہ آ گیا، فلاں کا نظریہ آ گیا، فلاں کا نظریہ آ گیا، اللہ کے رسول کا نظریہ جو نہ مانے وہ مرزئی ہیں، اللہ کے رسول کا جو نظریہ نہ مانے وہ مرزئی ہیں۔ اسی لیے تو ٹمک ٹوئیاں، کبھی سر سید احمد کا نظریہ بیان کریں گے، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، اشرف علی تھانوی کا، کبھی اپنا
رشید احمد گنگوئی کا، یہ نظریے لیے پھر رہے ہیں کہ نظریوں میں یہ خاتم النبیین آخری نبی نہیں ثابت ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن ماننے والوں کے لیے ہے نا، جو بے ایمان ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے تو سر سید احمد کا جو ہے نظریہ وہ قابل قبول ہے. یہ ہیں وہی کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مور لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کے دنیا میں بھی ان کو تکلیف میں رہیں گے، اور آخرت میں جو تکلیف اٹھائیں گے وہ اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. رب نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے کلام کے اندر بھی ٹمک ٹوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اکٹھا کر لے گا. اور اس دن میں لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ومن اصدق، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین. اب چبڑ ایک احمدی صاحب ان کا مرزائی پھٹا ہوا ہے، مرزائیوں سے پھٹا ہوا ہے، چبل جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی خاتم النبیین کا مطلب لیے بیٹھے ہیں. ایک ترلا پہن کے آ جاتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اس سے پہلے قُلْنَا اهْبِطُوا وَقُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس سے پہلے حدیث پاک اپنا آیہ مقدسہ ہے اب ذہن سے وہاں اپنا اعراب بھی غلط کر دیے، اعراب بھی غلط کر دیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ آگے نا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ. یہ وہ ترلے والا پڑھ رہا قرآن پاک. فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ
یہ ہے ان کے ترلے رکھ کے یوٹیوب پہ دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن غلط پڑھ رہا ہے. فتلقى آدم، حالانکہ آدم ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ایسے چبل بھی وہ بھی جناب یوٹیوب پہ آ گئے ہیں. یوٹیوب تو سارے قبول کر لے گی نا، چبلوں کو بھی، جہلوں کو بھی. اور بات تو یہ ہے کہ جو ان کی بات سنے گا اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، توجہ سے نہیں، صاف ظاہر ہے وہ ان سے کم جاننے والا ہوگا. وہ کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے جس طرح احمد عیسیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں قرآن پاک کی دلیل تو دیتا ہے نا، قرآن پاک کی تو پڑھتا ہے نا، حالانکہ پڑھتا غلط ہے. اور جو پڑھتا غلط ہے وہ مفہوم کیسے صحیح بتا سکتا ہے؟ بالکل غلط، جھوٹ بولتے ہیں. جو مفہوم صحیح نہیں بتاتا، جو ترجمہ صحیح نہیں جانتا، جو گرامر نہیں صحیح جانتا، وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل اللہ اعلان جھوٹ بولتا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سننے والوں تم بھی میری بات سن کر مجھ پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا اس کو کنگال لو، کیا اس مولوی صاحب نے یا مفتی صاحب نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے، صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، قرآن پاک کے مطابق کہا ہے، قرآن پاک کے تابع کہا ہے، یا قرآن پاک سے ہٹ کر کہا ہے. جتنے قرآن پاک سے ہٹ کر ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان حدیث سے ہٹ کر ہیں سب جھوٹ بولتی ہیں. احمد عیسیٰ ہو یا غلام قادیانی ہو اور اس کے ماننے والے ہو، وہ سر سید احمد خان سے یا دوسروں سے کوئی دلیل لے لیں، کسی مولوی سے دلیل لے لیں کہ یہ مولوی نے ایسے کہا ہے، تو بالکل غلط. ہمارے پاس قرآن پاک اور حدیث پاک دو دلیلیں. حدیث کمزور بھی عام بندے کے قول سے افضل ہے، حدیث ضعیف بھی